بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ہم سب کو پتا تھا یہ جو حکومت بنی ہے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہی ہے۔ اس میں پہلا سٹیپ جو ہے، عید سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ 2 بم گر چکے تھے، آج تیسرا بم بھی گرا دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 66 پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ دعائیں کریں اللہ سے، اور جن نے ووٹ آپ کے چرائے تھے مینڈیٹ چوری کر کے کسی اور کو فارم 47 پر یہ حکومت بنا کے دی تھی، ان کے لیے اپنی دعاؤں میں خصوصی جو ہے وہ رعایت رکھیے گا، کیونکہ رمضان ہے۔ یہ نہ ہو آپ کی دعائیں لگ جائیں اور کوئی اس جہاں سے اٹھ جائے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ماشاءاللہ سے پیسے لے کے آئے تھے نا، جو قرضہ لیا تھا، یہ حکومت ماضی میں کہتے تھی ہماری پوری 16 ماہ کی کارکردگی یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اس ملک کو ہم نے بیرونی اکاؤں کے قدموں میں گرنے سے بچایا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کیے، اپنی سیاست اس ریاست پر قربان کی۔ قربان جائیں آپ ان کے جنہوں نے پہلے گیس مہنگی 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 اور مہنگی کی، اور اس کے بعد بجلی آپ کو اب آپ بلب جلائیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ مہینے کے اختتام پر جب یہ بل آئے گا تو یہ کرنٹ آپ کی پوری باڈی میں آپ کو محسوس ہوگا، اتنے جھٹکے محسوس ہوں گے، کیونکہ تنخواہ جو ہے وہ سکڑ رہی ہے اور بل جو ہے وہ ماشاءاللہ سے قداور سے قداور سے قداور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس حکومت نے جو آ کے سب سے پہلا کام کرنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں، ہمارے پاس وہ فارمولہ ہے کہ ہم آئیں گے تو معاشی انقلاب لائیں گے۔ معاشی انقلاب آ گیا ہے۔ اس ملک میں ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ بہانہ یہی بنایا جاتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہے تو یہاں پر یہ چیز مہنگی ہوگی۔ اس مہنگائی کے تناظر میں یہاں پر ہر بندہ جو ہے، جو چیز بھی وہ بیچتا ہے، وہ اس کی پرائسز جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی انکریز کر لیتا ہے۔ کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ قانون پر اگر عمل درآمد کرایا تو وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کون سی قانونی حیثیت سے ووٹ لے کر ہم پر حکمران بنے ہیں۔ جناب شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بات جو خواجہ آصف نے پہلے بھی ماضی میں کی تھی نا، کہ ہم ڈیفالٹ ہو نہیں رہے، ہو چکے ہیں۔ آج ماشاءاللہ سے پھر انہوں نے اپنا منہ جب کھولا ہے تو یہ بیان دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہو نہیں رہے، ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ اس خبر کی تھوڑی سی تفصیل شامل کریں گے۔ اس کے بعد کے پی حکومت نے 3 ارب کی جو بات کی ہے نا، مریم نواز صاحبہ کو جو پینٹ کیا جائے، جو گراؤنڈ ٹو ارتھ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کے بارے میں ایک بڑا انہوں نے انکشاف کیا ہے، الزام ہی کہیں گے ابھی تک تو اس پر عظمہ بخاری نے جو جواب دیا اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ شاہد اکان باسی صاحب نے اس پوری حکومت کو صرف ایک سنٹینس میں، جس کو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کرنا، وہ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کامیابی نہیں ناکامی کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم نے کل کہا تھا کہ میں نے اپنے وزراء کو وہ فارمولہ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ کیسے انہوں نے ان جو شرائط رکھی گئی ہیں نا ان پر عمل درآمد کیسے کرانا۔ آئی ایم ایف نے جو ہماری اس کو گردن کہتے ہیں نا، ہم پنجابی میں اسے سنگی کہتے ہیں، یہاں پر جو نو رکھا ہے نا، اب مزید سانس کیسے یہ قوم لے، وہ فارمولہ میں نے انہیں دے دیا کہ دبا کے رکھ دیں، یہ سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے سانس بھی لیتے رہیں لیکن ان کی جان نہ نکلے۔ یہ لوگ اپنی بنائی ہوئی جائیدادیں جو بھی چھوٹی موٹی چیز ہے ان کے بیچ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ یہ کیا کہتے ہیں جناب؟ حکومت کے بونپو جو ہیں، جو وزیر اطلاعات ہیں، جو ترجمان ہیں، انہوں نے کی پریس کانفرنس، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا فرمایا؟ وزیر اعظم نے وزارتوں کو آئی ایم ایف اہداف پورے کرنے کا ٹاسک دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارتوں کو آئی ایم ایف کے اہداف پورے کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ کل وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ ہر وزارت کو قلیل المدت، وسط مدت اور طویل المدت اہداف دیے گئے، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعظم نے وزارتوں کو اہداف کے مطابق ٹاسک دیے ہیں، ہر وزارت کو حقیقت پر مبنی اہداف دیے گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے وزارتوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا اور کابینہ اجلاس میں وزارتوں سے جواب طلبی کی جائے گی۔ عوام کس سے جواب طلبی کریں؟ جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ لوگ تو اسمبلی میں پہنچے نہیں ہیں، آپ کو تو ووٹ نہیں ملا تھا، آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ آپ عوام کس کو جواب دے؟ کیا سڑکوں پر نکلے؟ ماضی میں
پی ڈی ایم حکومت نے کیش کرانے کی کوشش کی تھی. پیپلز پارٹی کا آپ کو فارمولا یاد ہوگا, جب لوگوں نے باہر نکل کے بل جلانے شروع کیے تھے نا, تو یہی پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے پلان کیا کہ یہ عوامی جو رد عمل ہے اس کو تحریک میں بدل کر اس کا سارا کریڈٹ لے لے. یہی نیر بخاری صاحب تھی جو اسلام آباد میں جب یہ لوگوں نے بل جلائے تھے نا, تو اس میں آ کے ساتھ کھڑے ہو کے اسی پی ڈی ایم کی حکومت کو انہوں نے دبانا اور برا بلا کہنا شروع کر دیا تھا. کس کی طرف دیکھیں, اب صرف اللہ کی طرف دیکھیں اور دعائیں کریں کہ آپ کا حال جو ہے وہ بہتر ہو اور اللہ آپ کے حال پر رحم کرے. مزید جناب کیا فرماتے ہیں, وزارت داخلہ کو غیر قانونی اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کا ہدف دیا گیا ہے. 2 ممالک کے درمیان تجارتی معاہدوں سے متعلق بھی اہداف دیے گئے ہیں. 30 اپریل تک وزارت تجارت کو کابینہ میں قومی صنعتی پالیسی منظور کرانے کا ہدف دیا گیا. کمرشل بینکوں کے ساتھ پی آئی کی نجکاری کے معاملات طے گئے ہیں. یعنی وہ جو ہم نے ویڈیو کی تھی میں نے اور عیسیٰ نقوی صاحب کے نشے کی نشانیاں کیا بتاتے تھے مشاہد اللہ خان صاحب, کہ جو ہاتھ لگتا ہے بیچ دو. تو اب آپ کی حکومت بھی نون لیگ کے وہ سینیٹر تھے, وہ ماضی میں یہ کہتے تھے. اب آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں, کیا آپ بھی نشئی حکومت ہیں, کیا ہے, کیوں بیچ رہے ہیں آپ؟ آپ کو تو لے کے آنے تھے وہ معاشی جو تھے کیا انجینئر جو تھے آپ کے پاس, جو انقلابی دماغ والے لوگ تھے, جو ارسطو آپ نے بھرتی کیے ہوتے. ان ارسطو میں سے ایک نے آج جو نئی ارسطو گیری کی ہے نا, وہ بھی چھوٹی سی ایک خبر ہے لیکن ہے بڑی مزے کی, وہ بھی اس ویڈیو میں شامل کروں گا. پہلے وزیر اطلاعات صاحب کی بات پوری ہو جائے. معاشی ترقی کے معاملات پر وزیر خزانہ نے بھرپور توجہ مرکوز کر رکھی ہوئی ہے. وزیر خزانہ کی کوششوں کی وجہ سے روپیہ مستحکم اور سٹاک مارکیٹ میں تیزی ہے. یہ پتہ نہیں کیڑے ملک دی سٹاک ایکسچینج تے کیڑے ملک دے ڈالر کتھے دی پتہ نہیں گلاں پہ کر دین. ہمارے آئی ٹی ماہرین کی مانگ ہے پوری دنیا کے پے پال جیسی سہولیات کو فعال کرنا اور ملک میں جتنے او کتھوں لیونا ہے. تسی تے ایکس جڑا ٹویٹر ہے وہ بند کیتا ہے تانوں مہینے تو زیادہ ہوگا. آپ کب یہ انقلاب لائیں گے؟ دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. کابینہ کے اراکین تنخواہ مراد نہیں لے رہے. حکومتی اخراجات کم کرنے کے حوالے سے قائم کردہ کمیٹی چند دنوں میں رپورٹ پیش کرے گی. سنجیدگی اور غور و فکر سے تمام معاملات, اس پر تو میں تبصرہ کرنے سے بھی قاصر ہوں. اب کیا کس طرح دا منہ ہے تو کس طرح دی بندہ چپیڑ مارے, کیا باتیں آپ کر رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے 9 روپے 66 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے, بجلی کی قیمت بڑھائی ہے, اس کی گیس کی قیمت بڑھائی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو آ کے آپ نے سستی کی ہے سوائے زندگیوں کے؟ انسان کی زندگی بس آپ نے سستی کر دی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی سستا نہیں ہوا جناب. دوسری طرف آئی ایم ایف کو یقین دہانیاں انہوں نے کیا کروائی تھی؟ آئی ایم ایف کو انہوں نے یقین دہانیاں کروائی تھی. حکومت نے آئی ایم ایف کو نئے پروگرام کے لیے بجلی, گیس مہنگی اور نئے ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی کرا دی. پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے ختم ہوتے ہی $7 ارب سے زائد مالیت کا 3 سالہ نیا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ملنے کی توقع ہے. اس کے لیے حکومت نے بجلی گیس ٹیرف بڑھانے اور نئے ٹیکس اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرا دی ہے. جبکہ آئی ایم ایف نے کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے مذاکرات کا بھی اندیا دے دیا اور قرض کے موجودہ دستیاب کوٹے میں اضافے کی بھی توقع ہے. اس نئے پروگرام کے لیے درخواست آئندہ ماہ دی جائے گی. وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے نئے 3 سالہ قرض پروگرام کے لیے مذاکرات 2 سے 3 ماہ جاری رہنے کا امکان ہے اور آئندہ مالی سال 2024-25 کا بجٹ بھی آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق تیار کرنا ہوگا. پہلے اس ملک میں جو عام آدمی کا حال ہے, جو سفید پوشی کی چادر آپ نے لیرو لیر کر دیا ہے, لوگ بلک رہے ہیں, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, اس ملک میں لوگوں کا حشر نشر آپ نے کر کے رکھ دیا ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ آئے گا, بجلی ابھی سے کڑک رہی ہے, بجلی کڑک رہی ہے پاکستانیوں پر, کہ جو بجٹ آئے گا وہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط پر آیا جائے. تو سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ آپ کو نجات دے. آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام سے متعلق پی ٹی آئی کے تحفظات نظر انداز کر دیے گئے ہیں. آئی ایم ایف نئی مخلوط حکومت سے مذاکرات کے لیے پرعزم ہے اور نئے پروگرام پر عمل درآمد کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے ضمانت کی ضرورت نہیں پڑے گی. ذرائع کے مطابق بجلی گیس ٹیرف میں اضافہ, کاسٹ ریکوری اصلاحات اور نئے ٹیکس اقدامات شرائط میں شامل ہیں. مہنگائی میں کمی آنے تک پالیسی ریٹ میں کمی نہ کرنے کی بھی یقین. کون سی مہنگائی کم کریں گے؟ کون سا فارمولہ ہے جو ابھی تک آپ نے اپنے نیفے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے, جو آپ نے بٹوے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ کون سا فارمولہ آپ کے پاس؟ 16 ماہ آپ پہلے حکومت کر کے گئے, پھر 6 ماہ کی وہ ارسطو حکومت آئی جو کنٹینیوٹی تھی پی ڈی ایم حکومت کی. اس نے بھی آپ قانون سازی کر کے گئے کہ جتنے مالیاتی پروگرام ہیں, جتنے مالیاتی فیصلے ہیں, وہ پہلی دفعہ تاریخ میں جو ہے وہ نگران حکومت بھی کرے. کیا کچھ ظلم آپ نے مزید ڈالنے ہیں؟ کون سا عذاب ہے جو آپ نے عوام پر ابھی
نازل کرنا ہے، ڈالنا ہے، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تو آپ نے گلے میں مہنگائی کا ڈالا ہوا ہے، ہلکی ہلکی سی سانس لے رہی ہے یہ عوام، آپ تو سلنڈر آکسیجن کا چھین رہے ہیں عوام سے۔ اس کے بعد جی جو دو صوبوں کے درمیان ابھی لڑائی جاری ہے، جب لوگ بلک رہے ہیں تو تصویر اعلیٰ صاحب روتھ لیس ہو گئی ہیں، جو کہتی تھی نا عظمہ بہاری صاحب یہ بڑی گراؤنڈ ٹو ارتھ وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے کہا زندگی میں کبھی ہیلی کاپٹر نہیں دیکھا، انہوں نے کہا جھوٹے پہلے نہیں لیے ہوئے ہیلی کاپٹر میں، جہاز انہوں نے نہیں دیکھے ہوئے، وہ بڑی ناز و نخروں میں بلی ہوئی ہیں، سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہیں، تو اب کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ کو سنیے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز کے لیے خزانے کو مزید 3 ارب کا ٹیکہ لگانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 3 ارب روپے سے جرمن ہیلی کاپٹر خریدا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاڑی کے لیے خزانے کو 3.25 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگایا گیا۔ مریم نواز کی خرچیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور حکمران فضول خرچیوں سے باز نہیں آ رہے، تنہائی نہیں لے رہے، مراعات نہیں لے رہے، 3 کروڑ کے ٹائر لے رہے ہیں موصوفہ کے لیے، 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر خریدا جا رہا ہے۔ تو یہ کہاں سے خریدا رہا ہے؟ کیا جیب سے خریدا جا رہا ہے؟ یہ بھی تو عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے، قومی خزانے سے خریدا جا رہا ہے۔ اور ڈیٹ بند دیکھیے، ضد چیک کیجئے، جواب جو بازی میں وزیر اطلاعات پنجاب ہے نا عظمہ بخاری صاحب، وہ کہتے تھے انہوں نے کون سے ہیلی کاپٹر پہ جھوٹے پہلے نہیں لیے ہوئے، وہ بڑی ناز و نخروں میں سونے کا چمچ لے کر گراؤنڈ ٹو ارتھ ہیں یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ۔ اب کیا ارشاد فرماتی ہیں جب یہ خبر سامنے آتی ہے تو پنجاب کے وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پہلے 35 پنکچر، پھر 4 ہلکے اور اب فارم 45 تانگا پارٹی کا درد بن چکا ہے۔ وہ اللہ دا خوف بھی ہوتا ہے بندے چ۔ اپنے ایک بیان میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے 30 دنوں میں عوامی فلاح کے 30 منصوبے دیے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے 30 دن میں ایک بھی فلاحی عوامی بی بی کوئی پڑھنا سیکھے، سب سے پہلے آتے ہی ہیلتھ کارڈ بحال ہوا ہے، سب سے بڑا پروگرام۔ عام آدمی سے جا کے پوچھیں کہ وہ کتنا خوش ہے کے پی کا کہ 10 لاکھ ان کی جیب میں آتے ہی ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد لنگر خانے، پناہ گاہیں، آپ کو کیا بتاؤ کہ ایک رات اگر سڑک پر کسی غریب کو گزارنی پڑے، اس کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہو کھانے کے لیے، تو وہ کتنی دعائیں دیتا ہے جب اس کو لنگر خانے اور پناہ گاہوں جیسی سہولت ملتی ہے۔ جس بندے کی والدہ یا والد بیمار ہو اور اس کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، جب ہیلتھ کارڈ جیسی سہولت اس کے پاس ہو تو اس کا سینہ کتنا چوڑا ہوتا ہے، کس فخر کے ساتھ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے اور اپنے پیرنٹس کا یا جتنے بھی چاہنے والے ہیں عزیز و اقارب ان کا علاج کرواتا ہے۔ آپ کو اس سہولت کا کیا پتا ہو؟ آپ نے تو آتے ہی وہ سہولت چھینی ہے۔ آپ کی تصویر اعلیٰ نہیں، وہ اپنے چچا کو فون کر کے کہا تھا کہ عمران خان کا یہ جو ہے نا سب سے بڑا پروگرام جس پر لوگ اسے ووٹ دیں گے وہ چھین لیں۔ آپ نے تو آتے ہی صحت کارڈ چھینا تھا۔ آپ اب کس منہ سے کہہ رہی ہیں 30 منصوبے؟ کون سا ایسا منصوبہ ہے جو آپ کا اپنا ہو؟ ابھی تک تو آپ ویڈیو بنا رہی ہیں اور ٹک ٹاک پر چھائی ہوئی ہیں، یہ کر وہ کر، اچھے کپڑے پہن، اچھے جیولری پہن، اچھے جوتے پہنے آپ، لیکن عوام کی زندگی کا بھی کچھ سوچیں، ان کی زندگی کا معیار بھی تو اوپر لے کے آئیں۔ پنجاب میں 3 کون سے ایسے منصوبے ہیں جس میں سے قابل فخر منصوبہ بتا سکیں کہ ہم نے 30 دنوں میں آ کے یہ منصوبہ عوام کو دیا ہے جو کے پی حکومت سے بہتر ہے؟ عوام کو ڈیلیور کریں، لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کو دعائیں دیں۔ لوگ تو کے پی کے دعائیں دے رہے ہیں۔ مزید فرماتی ہیں تحریک انصاف بیرسٹر صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جتنی فکر آپ کو مریم نواز کی ہے کاش اتنی فکر خیبر پختونخوا کے عوام کی ہوتی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے 7 افراد جاں بحق ہوئے، عوام کے حال پر رحم کریں۔ عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ بیرسٹر صاحب لگتا ہے آپ کو صرف پنجاب کی نوکری کرنی ہے، تو آپ بھی کوئی تو عوام کا سوچیں، آپ بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیں جس سے تاثر ملے کہ آپ جو ہے نا وہ پروفائلنگ کرنے نہیں آئے، آپ تعریفیں کرنے نہیں آئی مریم نواز صاحبہ کی، ان کو بڑھا چڑھا کے میڈیا میں پیش کرنے کے لیے نہیں آپ آئیں، آپ عوام کا درد لے کے آئی ہیں۔ کوئی ایک ایسا بیان جو آپ نے عوامی جو ہے ریلیف کے لیے دیا ہو، کو آپ کی ایک ایسا کام جس سے پنجاب کے عوام خوش ہوئے، کوئی آپ بتائیں، آپ لسٹ بتا دیں، ہم وہ پڑھ کے لوگوں کو تو بتا دیں گے۔ کہ بھی حکومت نے کر کے دکھایا، حالانکہ آپ نے ابھی تک ان کے واجب الادا 1510 ارب نہیں دیے، لیکن وہ جتنی چادر ہے نا اس کے مطابق لوگوں کو ڈیلیور کرنا شروع ہو گئے آتے ہی۔ ابھی انہیں بھی 1 مہینے سے کم وقت ہوا ہے، آپ کو تو 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ کون سا ایسا تمغہ ہے جو آپ سینے پر سے جا کر کہہ رہی ہیں کہ کے پی حکومت نے یہ کیا ہے، وہ ہم ان سے بہتر منصوبے لے کے آئے ہیں؟
हाँ जी, वज़ीर आला साहब की चाह करने की एक वीडियो सामने आई है। हेलीकॉप्टर से बैठ के दूर-दूर लोग खड़े हैं और बाहर मुँह निकाल के ना मसूफ़ा क्या कर रही हैं, चाह मैं हूँ आपकी तस्वीर आला, देखें मेरी तरफ और कुड़े, क्योंकि मुझे फॉर्म 47 पर हुकूमत बनाकर दी गई है। फॉर्म 45 वाले जो केपी में बैठे हैं, उनसे मैं बेहतर वज़ीर आला हूँ, सबसे बड़े सूबे की तारीख़ में पहली मर्तबा वज़ीर आला बनी। तो कोई तो ऐसा तमगा हो जो आपके सीने पर सजा हो। करामत मुग़ल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।